اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم والمرض الکریم۔ تو شرکاء محترم، آج سے جو ہمارا عنوان ہے دعوتی نقطہ نظر سے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھیں اور 12ویں اس میں آپ کی ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ۔ اور یہ کافی اہم موضوع ہے، جس دعوتی کام میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، بلکہ سوامی شردھانند نے کوئی 1920-25 کے آس پاس رنگیلا رسول نام سے ایک کتاب لکھی تھی اور اس نے اس کو موضوع بنایا، اور یہ کوئی پچھلے 3-4 صدیوں میں اس کو کافی موضوع بنایا گیا، کیونکہ پھر بہت سے پہلے لوگوں کے پاس مطالعے کے لیے اتنا کچھ ذخیرہ نہیں تھا، لیکن پچھلے دور میں یا آج کے حالات میں کافی آسان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سیرت وغیرہ کی کتابیں ہیں اور قرآن مجید ہے، اس تک رسائی بھی آسان ہوگی، اور اس میں پھر یہ مستشرقین اور اس طرح کی جو کہیں گے ناقدین، ان کی تحریریں بھی ہم تک آنا زیادہ آسان ہوگی، اور اس لیے بڑے پیمانے پر یہ اپنے غلط فہمیاں بھی پھیلاتے، ان کو موقع ملتا، اور زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو، حضور کے یہ نکاح اور اس میں حضرت عائشہ کی عمر، اس چیز کو زیادہ تر موضوع بحث بناتے ہیں۔ اب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہم پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم عقیدت اور محبت اور احترام سے پڑھتے ہیں، ان کے پیغمبر کی حیثیت سے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک مستشرق جو ایک خود ایک عالم دین بھی ہوتا ہے وہ تو، لیکن وہ ظاہر ہے اس عقیدت اور احترام سے تو نہیں پڑھے گا، وہ ایسی محبت سے تو نہیں پڑھتا، وہ ایک تنقیدی نظریے سے پڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے مستشرقین نے تنقید بھی کی ہے، بہت سے مستشرقین نے تنقید کرنے کے لیے پڑھا ہے، لیکن وہ ایمان بھی لائے، اور پھر وہ پڑھ کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ جس کی سیرت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تلاش کریں کہ آپ اس کو بحیثیت پیغمبر پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی پیغمبر کی شان کے منافی کوئی چیز اس کو مل جائے، کوئی ایسی چیز کی جس سے وہ ثابت کر سکے کہ دیکھو پیغمبر اگر ہوتے تو یہ تو ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی پیغمبریت پر، آپ کی بشریت پر تو اس زمانے میں بھی سوال اٹھا، جیسے سورہ فرقان پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سورہ فرقان سے احزاب تک، یہ جب پورا گروپ ہے قرآن کا، تو یہ چوتھا گروپ ہے قرآن کا سوروں کا، جیسے 7 گروپ ہے قرآن کے، تو یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع، آپ کے صحابہ کی دفاع کے لیے، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت کی دفاع کے لیے اس میں کافی بڑا موضوع پایا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو سب پیغمبر آئے وہ سب انسانی تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی بیوی بچے بھی ہوتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، یعنی وہ کوئی مافوق البشر ہستی نہیں تھے کہ وہ انسان اس کے اوپر بھی کوئی ایسی ہستی ہو جو جس کے چلنے پھرنے میں، جس کے پیدا ہونے اور مر جانے میں ہر جگہ بس چمتکار ہی چمتکار ہو، معجزہ ہی معجزہ ہو، وہ ایسے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بحیثیت بشر، ایک حیثیت بشر کی، بشری حیثیت ہے، انسانی حیثیت، جس میں ہر ایک جیسے کہ جو طبعی ضروریات ہر انسان کو لگی ہوئی ہے، جو معاشرتی ضروریات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، پھر اس سے بڑھ کے ایک درجہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، پھر یہ ایک امتیازی حیثیت آپ کی ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو ان حیثیتوں میں الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح جو ہے ملی یا سیاسی مصلحتوں کے تحت نکاح فرمائے۔ نبی کا کام بھی جگہ جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور قرآن نے کئی جگہ اس کو اصرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ بشارت دینے والے بنے، جو لوگ ایمان لے ان کو بشارت دے، اور جو لوگ انکار کر دے ان کا انذار کرے، ان کو آگاہ کر دے، ان کو ڈرا دے آخرت کے عذاب سے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 213 کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس میں پھر مزید ایک بات کہی قرآن نے کہ وہ اس لیے آئے کہ دین میں جو اختلاف لوگوں نے کر رکھے ہیں، جو تفرقہ بازی کر رکھی ہے، وہ اس کو روک دیں، اور اللہ کی آیات کی روشنی میں جو کتاب فیصل ہے وہ ان کا فیصلہ دنیا میں کر دیں، اور بشارت اور انذار کریں۔ سورہ بقرہ 213۔ ازواج نبی کے کام قرآن مجید نے بتایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، سورہ احزاب میں، جو خاص طور سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 32 ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور گھر والیوں کے لیے نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی اس کے دفاع میں نازل ہوا. اس میں جہاں حضور کی بیویوں کے لیے خصوصی احکام شروع ہوتے تو یہاں سے شروع ہوتے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر جو ہے یہ بات کہی کہ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے. یہ آگے 34ویں آیت میں احزاب کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اور جو آپ کے ازواج ہیں تو اللہ کی آیتیں اس میں نازل ہو رہی ہیں. حکمت کی باتیں یعنی وہ قرآن میں یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو آیا ہو رہی ہیں، اللہ ان کو یہ حکم دے رہا ہے، ان کا ایک کام ہے کہ وہ اس کا ذکر کریں، اس کی چرچا کریں، اس کو عام کریں. پھر ایک حیثیت آپ کے خاتم النبی کی بھی ہے. خاتم النبی کی حیثیت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے رواج اور چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو خود ختم کرنا ضروری تھی. اس حیثیت میں آپ نے نکاح کی، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا. غلبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلبہ مخصوص ہے. قرآن نے کہا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کا رسول غالب ہو کر رہیں گے. اور یہ اللہ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ کے رسول یعنی یہ پیغمبر سے آگے کی ایک اپادھی ہے. پیغمبر تو اپنا دعوت کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ یا تو اسی راہ میں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں یا شہید کر دے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کام کبھی نہیں چھوڑتے. کبھی بھی یہ ہوا ہے کہ امت دعوت کے نتیجے میں نتائج ہوتے ہیں، اس کے جب نتائج میں دعوت کے لوگ ان پر جھپٹے، گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان کو مارنے کی کوشش کی، پھر یا تو شہید ہو گئے یا لوگ مومن ہو گئے. رسول کا ایک درجہ اس میں خاص یہ ہوتا ہے کہ رسول ایک حد تک ان میں کام کرتے ہیں، حجت تمام کر دیتے ہیں آخری درجے میں، اور اللہ کے حکم آنے پر پھر وہ ہجرت ان کی ہوتی ہے. وہ مغلوب کبھی نہیں ہوتے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب اللہ لا غلبن انا ورسولی سورہ مجادلہ میں کہ میں اور میرا رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس جزیرۃ العرب میں جہاں جو دعوت تھی آپ کا جو یہ تھا کہ یہاں پر سارے جو دین ہیں ان پر اس کو غالب کر دے اور دوسرا دین وہاں کھڑا نہ ہو، سیاسی اعتبار سے بھی اس طرح آپ اس کو غالب کر دیں اظہار دین کی جو آیات ہیں. تو اس کے نتیجے میں ظاہر کچھ چیزیں ہونے والی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کشمکش تھی. پہلے تو یہ ہوتا تھا فرشتے آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ ہے کہ چونکہ صحابہ بڑی تعداد میں ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوسری اسکیم نافذ کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہوا، پہلے تو ایک فرعون پہ آسمان سے عذاب آیا، بعد میں ہجرت کے بعد ان کے صحابہ کے ذریعے عذاب آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے بھی ان کو عذاب دیا گیا. قرآن نے کہا ہے کہ یعذب اللہ بایدیکم، میں ان کو عذاب دوں گا تمہارے ہاتھوں سے. یعنی صحابہ اب اللہ تعالیٰ کے وہ بن گئے جو پہلے آندھی اور طوفان تھے، اب صحابہ ان کے آندھی، طوفان، تیر، تلوار بن گئے. کوئی خدا کا شیر بن گیا، کوئی جو ہے اللہ کی تلوار بن گئے. انہوں نے کام کیا. پھر اس میں ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، چھٹتے بھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں کچھ کشمکش برپا ہوتی ہے. اور قبائلی نظام میں ایسے لوگ جو ایسی کشمکش کا شکار ہو جائیں ان کی تعلیف قلب نہایت مشکل ہوتی ہے. تو اس کے مصلحتوں کے پیش نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح فرمائے. تو سب سے پہلی جو حیثیت ہے آپ کی بشری حیثیت. جب ایک عام انسان شادی کرتا ہے ایک خاص عمر میں اور اپنی ضروریات کے لیے، رفاقت کے لیے اور زن و شو کا تعلق قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شادی کی ہے بشری حیثیت میں، اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. آپ 25 سال کے تھے اور وہ کچھ سال بڑی تھی، 4 بچے تھے، وہ بیوہ خاتون تھی. تو ایک شخص جس پر اس طرح کے الزامات اگر لگائے جاتے، جیسے کہ وہ رنگیلا رسول جو اس نے لکھا تھا، تو اس کو دین محمد نام کے آدمی نے تو چھنا گھوپ کے اس کو قتل کر دیا، لیکن ثناء اللہ امرتسری نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ کتاب ہے میرے پاس. تو انہوں نے اس کو کافی تفصیل سے جواب دیا ہے کہ یہ جو ان کے الزامات ہیں نعوذ باللہ اس طرح کے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ بتایا کہ بشری حیثیت میں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شادیوں کا یہ تھا وہ تھا، ارے وہ آدمی جو جس زمانے میں نوجوان تھا اور جب شادی کی جاتی ہے، اور شادی اگر وہ 10-15 کر بھی لیتے تو وہ زمانے میں کوئی عیب نہیں تھا. وہاں تو کئی عورتیں ہوتی تھیں اور کئی 100 بچے بھی پیدا ہو جاتے تھے. وہ قبائلی رواج تھا، اور وہاں پر آدمی کی حفاظت کیا انحصاری اس پر تھا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائی، بندو، بیٹے جتنے زیادہ کھڑے رہیں گے اتنا وہ مضبوط ہوں گا. کیونکہ نہ فوج تھی، نہ نظام تھا، نہ قانون تھا، نہ عدالت تھی. جو کچھ تھا قبیلے کو فیصلہ کرنا تھا. تو قبیلہ مضبوط کرنا اس کی پہلی پرائرٹی ہوتی تھی. ایسے میں اگر وہ کر بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی. 25 سال کی عمر میں اپنی سے بڑی ایک بیوہ خاتون سے، نہایت ہی مطہرہ خاتون تھی، طاہرہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی آپ نے. اور اس کے بعد 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زوجیت میں ان کے شریک رہے. 25 سال آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر تھی. ان کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہے. وہ بھی خود کے انیشیٹو سے نہیں کی ہے،
آپ گزر رہے ہیں، خولا رضی اللہ عنہ ملی ہیں آپ کو. حضرت خولا کہتی ہے، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود ہے، یہ مسند عائشہ میں، مسند احمد میں امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ خولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ خولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور ابو طالب کا بھی انتقال سیم سال ہوا تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ذرا کچھ ایک احتیاج جیسی کیفیت میں، یعنی ایک محتاجی کی کیفیت میں، یعنی ایک ضرورت کی کیفیت میں آپ گزر رہے ہیں، کیونکہ گھر میں بچیاں ہیں آپ کی، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، اور بالکل وہ ایک لڑکپن کی عمر میں تھی. پھر پیغمبری کے جو کام ہے آپ کو وہ کرنا ہے، کاروباری مصروفیات ہیں آپ کی، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ احتیاج کی صورت میں تو کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 رشتے ہیں. تو 2 رشتے پتہ ہے کہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ ایک ہے کنواری اور ایک سیبہ ہے، ایک باقرہ ہے، ایک سیبہ ہے، شوہر دیدہ ہے. کہا کہ کنواری کون ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اور شادی شدہ جو ہے وہ سودا بنت زما ہے جو حال ہی میں بیوہ ہوئی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کرو اگر وہ رشتے کے تیار ہونا ہے. تو انہوں نے دونوں جگہ رشتہ پہنچایا. سودا رضی اللہ عنہ کے پاس رشتہ گیا، سودا رضی اللہ عنہ جو راضی ہو گئی. حضرت ابو بکر کے پاس رشتہ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا رشتہ پہلے سے طے ہے سیدہ عائشہ کی. ان کی عمر اس وقت کوئی 17 سال کی رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ جو روایت میں 6 سال، اصل میں 10 کے اوپر 6 پکڑتے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا تیسرے عشرے کی پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں تاخرات میں. تو جب وہ کوئی عورت یہ کہے کہ عربی ایک اسلوب ہے، حکیم نیاز احمد ایک دیوبندی عالم، انہوں نے اس پر کافی کتابچہ لکھا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے بات چیت کا، خیر ہم ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اس کے کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں. سیدہ عائشہ کی کافی بڑی عمر تھی اور کافی نوجوان خاتون تھی، کیونکہ جس عمر میں حضور نے شادی کی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو زن و شو کا تعلق کے لیے، یا زندگی کی رفاقت کے لیے، یا گھر در کی ضروریات کے لیے کسی خاتون کی ضرورت تھی. اس میں سے کوئی ضرورت تو 6 سال کی بچی پوری کر ہی نہیں سکتی. تو یہ ایک نامعقول بات ہے کہ وہ اس طرح، بعد میں شیعہ وغیرہ لوگوں نے اس کو پھر وہی چلایا سلسلہ ایک پروپیگنڈا. تو وہ کوئی 16-17 سال کی سیدہ عائشہ تھی، وہ وہاں گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا رشتہ پہلے سے طے ہے. ایک جگہ وہ تھا جبیر بن مطعم بن عدی کے پاس. وہ لوگوں کے پاس گئے، وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم دین سے منحرف ہو گئے تو ہم کو تو رشتہ رکھنا نہیں ہے. وہ رشتہ توڑ دیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر ہاں کر دی. دونوں کی طرف سے جب ہاں ہو گئی تو آپ نے ترجیح دی کہ فی الحال سودا سے نکاح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا 50 سال کی عمر کے بعد. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھی انتقال کے بعد، انتقال تک تو دوسرے کے بارے میں سوچا ہی نہیں آپ نے. 2 سال کا گیپ تھا. اچھا، یہ 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. تو بیچ میں 2 سال کا بھی گیپ ہو گیا. یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ وہ 2 سال میں بھی آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی دوسری جو ہے نکاح آپ نے نہیں فرمایا. ابھی دوسرا نکاح آپ نے حضرت سودا سے کیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کس پس منظر میں کیا، کس ضرورت کے تحت کیا. وہ بھی ان کی عمر 50 سال تھی. وہ ایک ہم عمر خاتون، وہی ایک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر خاتون تھی. اس کے بعد ہجرت فرمائی آپ نے. ہجرت کے بعد بھی جب مسجد نبی میں رہنے کے بود و باش کی ایک اور حجرے کی ضرورت پیش آئی، تو چونکہ سودا بھی ضعیف العمر تھی تو وہ کہتی تھی کہ بس میں تو چاہتی ہوں کہ آپ سے میری رفاقت رہے اور میں قیامت میں ایک زوجہ مطہرہ کے روپ میں اٹھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کچھ بات چیت ہوئی شاید، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا چرچا کرو، اس آیت کا سارے حضور کی بیویوں نے اس پر عمل کیا. وہ بہت حضور کی ساری باتیں بیان کرتی تھی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مظاہرہ حضرت عائشہ نے کیا تو تاریخ گواہ کہ ایسی خاتون دنیا کے کسی سردار کو، کسی لیڈر کو، کسی کو بھی نہیں ملے جس نے اتنا بڑا غیر معمولی تعاون اپنے شوہر کے ساتھ کیا. اور اللہ کے رسول اور ان کی زوجہ مطہرہ، ان کے بارے میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ کہ مجھے تم 2 بار خواب میں دکھائی گئی، ایک روایت میں کہ 3 بار دکھائی گئی، اور مجھے تم کو سبز کپڑے میں ایک جبرائیل نے لا کر تمہیں دکھایا اور بتایا یہ تمہاری زوجہ ہے. میں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ خود اس کے لیے راستہ نکالے گا. تو گویا یہ اللہ کی طرف سے تجویز تھی، ان کا انتخاب تھا. اور ہجرت کے بھی 1-2 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی. کوئی قریب 19 سے 20 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. آپ جب مسند عائشہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2500 سے زیادہ روایتیں مروی ہیں. اگر ان میں سے جو مکرر ہے اس کو اگر نکال دیں تو کوئی 800-900 روایت ہیں. اور آج کل ہم وہی پڑھ رہے ہیں ہمارے نظام الاسرہ میں، خیر ختم ہونے کو آئی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں علم اور تفقہ اور فقہ اور خود صحابہ کی روایات اور ان کی سمجھ پہ جو تنقید ہیں وہ، یعنی تاریخ اسلام میں ایسا کوئی بڑا عالم نہیں ملے گا آپ.
جو عالمہ حضرت عائشہ تھی، بلکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، ابوبکر تو والد تھے ان کے، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی رجوع کرتے تھے علمی مسائل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. سیدہ بہت حتمی جواب دیتی تھی اور قرآن سے جواب دیتی تھی، اور قرآن کی بہت بڑی عالمہ تھی. یہ جو قرآن نے کہا کہ جو قرآن تم گھر میں نازل ہو رہا ہے اس پر چرچا کرو، تو بہت چرچا کیا انہوں نے، بہت چرچا کیا، اور لوگوں کی کئی غلط فہمیاں بھی اس زمانے میں دور کی، لوگوں پر جو ہے تنقید اور تنقید کے معیارات انہوں نے قائم کیے. تو ہمارے پاس محدثین کے پاس ان کی کچھ مثالیں ایسی جس کی بنیاد پر وہ تنقید کے معیار طے کرتے ہیں، اصول طے کرتے ہیں کہ حدیث میں کیا اصول ہونے چاہیے. تو حضرت عائشہ نے غیر معمولی کنٹریبیوشن کیا. رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی کوئی 45-46 سال یہ زندہ رہی. یعنی ایک حضرت ام سلمہ ہے جو سب سے آخری میں انتقال ہوا حضور کے 50 سال کے بعد، اور یہ ان کا کوئی 46-47 سال کے بعد انتقال ہوا. یہ دوسری خاتون تھی جو بہت طویل عرصے تک رسول اللہ کی رہی. ایک زمانے تک ایک دنیا ہے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے. اس کے بعد اب سودا رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ سے جب شادی ہوئی تو حضرت سودا نے اپنا حصہ بھی یہ کہا کہ بھائی وہ جو دن ہمارا طے ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے. تو وہ بھی جو ان کے حصے میں آیا، اور اس طرح حضرت عائشہ نے خوب قصب فیض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد یہ جو کار نبوت میں سبھی لوگوں نے معاونت کی ہے. معاشرتی ضرورت کے تحت حضور نے جو نکاح فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد ہوئی، اس میں 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور پورا شہر جو مدینہ تھا جس میں کیا آبادی رہی ہوگی 5 سے 6 ہزار لوگ بمشکل رہے ہوں گے، کیونکہ جنگ کے لیے جو نکلے تھے لوگ وہ بھی 1000 تھے، اس میں بھی 300 منافقین واپس لوٹ گئے تھے. تو کوئی 5 سے 6 ہزار لوگ زیادہ سے زیادہ کہے جا سکتے ہیں کہ لوگ تھے. اس میں 70 لوگوں کا شہید ہو جانا ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور ایک ہنگامی صورتحال تھی. تو اس میں وہ قرآن میں سورہ نساء میں جو آیت ہے نا کہ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں، یعنی اس میں یہ کہا گیا وہ آیت میں کہ تم ان یتیموں کی کفالت کرو. پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو. یعنی ایک یتیموں میں جو ان کی مائیں ہیں یا ان کی بہنیں اگر ان کی جو نکاح کے قابل ہیں ان سے تم نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. سورہ نساء کی آیت 3 ہے یہ. تو اس کے تحت جو صحابہ نے پھر یتیموں کی اچھی کفالت وہ اپنے گھر میں شامل ہو جائے اس لیے ان میں شادیاں کی، ان کی والدہ سے شادی کی. چنانچہ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیواؤں سے نکاح کیا. ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر نے ان کا رشتہ حضرت عثمان کو، حضرت ابوبکر کو بھیجا، لیکن وہ دونوں خاموش رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا برا لگا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور یہ دونوں دوست خاموش تھے. ابوبکر کی خاموشی مجھے زیادہ کھلی کیونکہ جس سے زیادہ توقع رہتی اس سے. لیکن جب حضور نے رشتہ پیغام بھیجا تو پھر ابوبکر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں جانتا تھا حضور رشتہ بھیجنے والی، اس لیے میں نے کوئی جواب آپ کو نہیں دیا. تو حضرت حفصہ سے آپ نے نکاح فرمایا. یہ ایک معاشرتی ضرورت تھی جس میں ایک بڑا ہنگامی صورتحال پیش آئی تھی، تو آپ نے سیدہ حفصہ سے کیا. یہ بیوہ خاتون تھی. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے نکاح فرمایا. اب ہو گئے آپ کی 4 بیوی. سودا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، حفصہ ہے رضی اللہ عنہ، اور زینب بنت خزیمہ ہے. تو عام قانون کے مطابق جیسے کہ 4، جیسے کہ آیت میں تھا 4 بیویاں آپ کی ہو گئی. اس میں 4 ہجری میں اگلے سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ بڑی قربانہ دینے والی خاتون تھی، اور ان کے 4 بچے تھے. یہ ابو سلمہ ہم جانتے ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور مکے میں ان پہ کیا گزری ہے. ان کی خود ایک آپ بھی تھی جو بیان کی جاتی ہے، آپ کسی اور موقع پڑھ سکتے. تو ان کے 4 بچے تھے. انہوں نے رسول اللہ کو پہلے تو یہ کہلا بھیجا کہ میں آپ کا رشتہ قبول کرتی ہوں، لیکن میرے 4 بچے ہیں اور میں بڑی غیرت مند خاتون ہیں، اور یعنی میری غیرت خودداری، پھر میرے بچے، میں ان کو چھوڑنے والی نہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ آپ لے کر آ جائیں بچوں کو. تو ان کی چھوٹی بچی زینب تھی، اور حضور اس کو بڑا لاڑ کرتے تھے، اس کو زینو کے نام سے پکارتے، اور اس کے بھی اپنے واقعات ہیں سیرت میں. تو ام سلمہ سے آپ نے یہ 3 نکاح آپ نے فرمائے. پھر بحثیت خاتم النبیین کچھ رواج ایسے تھے کہ جو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا قیامت تک. جیسے کہ متبنہ، گود لیے ہوئے بیٹے کو بھی جو ہے اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوہ یا مطلقہ سے شادی حرام سمجھی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ زینب رضی اللہ عنہ بنت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کا نکاح کیا. وہ آزاد کردہ غلام بھی تھے، لیکن زینب جو ہے بنو ہاشم کی ایک بڑی رئیس خاتون تھی، مطلب بنو ہاشم کی بڑی شریف خاتون تھی، اور نہایت ہی معزز خاندان کی، ایک معزز خاندان میں پلی بڑی ایک لڑکی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے فرما دیا. تو ان کا نکاح جب زید سے ہوا تو ایک غلط رواج کا سدباب حضور نے کیا کہ غلام آزاد کردہ غلام سے ایک نہایت معزز خاندان کی لڑکی شادی ہو جائے. یہ بھی خود ایک وہ جو زمانے میں رواج چلتا تھا اس کو توڑ دیا. لیکن کچھ اثرات ظاہر ہے کچھ چیزوں کے رہتے، ایک دم چیزیں نہیں بدلتی. تو حضرت زید بہت تردد اور تکلف میں رہتے تھے. بلکہ ایک جگہ آپ نے جب کچھ خواتین میں ان کو کوئی پیغام لے کر بھیجا تو ان کو بھی تکلف ہو رہا تھا وہاں بات چیت کرنے میں. وہ جو نفسیات ہوتی ہے. تو حضرت زینب سے بھی کوئی خاص تعلقات ان کے نہیں رہے اور کوئی ایک سال تک وہ نکاح نبھانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ان کو یہ محسوس ہوتا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ذرا تیز مزاج کی تھی، تند مزاج تھی. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ مجھ پہ حکم چلا رہی ہے اور یہ آج بھی مجھے غلام سمجھ رہی اور یہ کیونکہ آزاد کر یہ جو ہے بڑی شریف خاتون ہے معزز. تو وہ ایک جو نفسیاتی ان کے اندر خلا تھا وہ پورا نہ ہو سکا. کئی بار رسول اللہ نے ان کو سمجھا کر بھیجا کہ بھئی اتنی سی بات پر تم طلاق نہ دو. لیکن ایک دن یہ ہوا کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ رواج اب اگر یہ ہو گیا تو پھر ایک روایت جو غلط روایت ہے اس کا خلا خما کرنے کے لیے مجھے ہی آگے آنا ہوگا. چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا. سورہ احزاب کی آیت 37 کے مطابق اس رواج کا خلا خما ہو گیا جس میں بتایا گیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے کوئی اپنے اصلی بیٹے نہیں ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح ہوا. 2 کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت زینب اور حضرت خدیجہ. تو ابھی آپ کے پاس جو ہے یہ 3 خواتین تھیں. 2 کا نکاح ہو چکا، لہٰذا ضروری نہیں وہ 2 ملا کے 7 ہوئے اصل میں. تو اب 5 آپ کے پاس بیویاں. لہٰذا ضروری ہوا کہ اس طرح کی دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پر یہ تنگی نہ رہے. اب یہ تنگی نہ رہے کیونکہ 4 سے زیادہ آپ نے 5ویں شادی کرنا ہے. تو آپ کے لیے خاص یہ حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، یعنی جو پہلے سے بیویاں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے. رعایت کہیے یا رعایت تو ہے آیت کے ترجمے میں، یہ تحدید ہے اصل میں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اسی لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اور اللہ غفور و رحیم ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50. اب اس کے تحت حضور پابند ہو گئے صرف 4 قسم کی عورتوں سے شادی کرنے. یعنی ایک تو قریبی رشتہ دار ہو، وہ بھی ہو جو مہاجر ہو آپ کے ساتھ آئی ہوئی. تیسری ہے یہ 2 ہو گئے، یعنی قریبی رشتہ دار، دوسرے مہاجر، تیسرے مال فے سے یعنی جو آپ کی ملکیت میں ہیں جو لونڈی غلام قسم کے خواتین. اور چوتھی ہے ہبہ کرنے والی جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہا گیا کہ یہ جو خواتین آپ کے پاس ہیں ان کو آپ دوسروں سے نہیں بدل سکتے چاہے وہ آپ کو کتنی بھی پسند کیوں نہ ہو. یہ آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ کسی بھی خاتون سے شادی. نبی عام قوانین سے بہت اوپر، عام مقاصد پیش نظر ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی پسندیدہ عورت سے شادی کر لے. عام مقاصد سے بہت اوپر اٹھ کر جو ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ نبی کے لیے حدود ہے، بالکل الگ ہیں اور اس کے تحت نبی نکاح فرما سکتے ہیں. تو سیاسی اور ملی مسائل کے پیش نظر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نکاح فرمائے. اب سیاسی مسائل جو پیش نظر تھے اس میں یہ ہے کہ حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا. یہ 8ویں آپ کی زوجہ تھیں. وہ اب بنو مستلق کا واقعہ مشہور ہے. بنو مستلق لٹیرے قبیلے کے لوگ تھے، ان پر حملہ کیا گیا اور وہ سارے لوگ گرفتار کر دیے گئے. اب چونکہ قرآن نے نئے سرے سے غلام اور لونڈی بنانے سے منع کر دیا تھا، اس کو سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 4 میں قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ کوئی یہاں سے اس کے آگے نہ کوئی لونڈی غلام کوئی نہیں بنایا جا سکتا، بین کر دیا. یہ اور باتیں بعد کے زمانے میں ہمارے فقیہوں نے اس کو چالو رکھے، اس کی اجازت دیتے رہے. اب بھی کچھ لوگ جو ہے جذبات میں یہی بولتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بین کر دیا. لیکن اللہ کے رسول نے جب بنو مستلق پر حملہ کیا اور ان کو سب کو قید کر لیا تو حضرت جویرہ ایک دوسرے صحابی کے حصے میں آئی تھی، تو انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی. وہ کانٹریکٹ رہتا کہ میں اتنا پیسہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کر لوں گی. انہوں نے قبول فرما لی. جویرہ رضی اللہ عنہ سردار کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ کہتی کہ وہ آئیں اور نہایت دلکش خاتون تھی، بہت خوبصورت تھیں اور اپنی بات بھی بڑے اچھے سے بیان کرتی تھی. وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ میں نے مکاتبت کر لی ہے اور آپ میری طرف سے آپ وہ پیسہ ان کو ادا کر دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکاتبت کا پیسہ ادا کر دیا. اور تو حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو رشتہ
نکاح جو ہے بھیجیں. تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ میں تم سے نکاح کر لوں, تو انہوں نے اس کو قبول فرما لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. تو صحابہ نے یہ بات کی کہ صبح ہم دیکھیں گے کہ اگر حضرت جبیریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلتی ہے تو اس کا مطلب حضور نے ان سے نکاح فرمایا. تو دیکھا کہ حضور کے ساتھ ہی نکلی, یعنی نکاح فرما لیا. تو پھر صحابہ نے کہا کہ بھئی جتنے ان کے خاندان والے ہیں وہ سب اب حضور کے سسرالی ہو گئے, اور ان کے سسرالوں کو قید کیسے رکھا جا سکتا, تو سب کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کسی عورت کو اپنی زندگی میں اپنے قبیلے والوں کے لیے اتنا کرم کرنے والا اور اتنی رحمت بننے والا نہیں دیکھا جتنی جویریہ تھی, کہ جن کی وجہ سے 100 خاندان آزاد ہو گئے. تو یہ ہوا کہ وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو دیکھ کر. تو یہ ایک سیاسی مصالحت پیش نظر. دوسری حضرت صفیہ تھی جو حیی بن اخطب سردار خیبر کے جنگ میں سردار یہود ان کی بیٹی تھی. یہ بھی جو ہے سردار کی بیٹی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جنگ کے بعد لایا گیا. آپ نے نکاح کا پیام بھیجا, انہوں نے قبول فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. یہ بھی ایک عرصے تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. پھر ایک ام حبیبہ, یہ جانتے ہیں ہم کہ مکہ کا سردار جو تھا ابو سفیان, اور ام حبیبہ لیکن ان کی بیٹی تھی, اور وہ پرسیکیوشن سے تنگ آ کر حبشہ انہوں نے ہجرت فرمائی تھی. حبشہ میں ان کا شوہر عیسائی ہو گیا تھا اور وہ عیسائی بن کے مر گیا. یہ اکیلی وہاں ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تنہا غریب الوطن, نہ مکہ جا سکتی ہے اور نہ مدینہ آنے کے اس زمانے میں کوئی چانسز قریب میں تھے. آپ نے پیام بھیجا تو شاہ نجاشی نے ان کا نکاح پڑھایا, رسول اللہ کی طرف سے مہر ادا کیا. اور پھر یہ لوگ جب واپس آئے مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہوئی. 10ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد بنے ابو سفیان کے, تو ذرا ابو سفیان کا جو ماندانہ رویہ تھا دشمنی کا وہ تھوڑا کم ہوا, اس میں کچھ نرمی آئی. اور یہ ایک غیر معمولی, آپ کا یہ کہیں گے کہ غیر معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام تھا کہ آپ نے ام حبیبہ کی جو دلجوئی فرمائی کہ غریب الوطن ہے اور ان کا شوہر عیسائی ہو کے مر گیا تھا نجش میں, حبشہ میں, تو ان کی بھی ایک دلجوئی ہوئی مہاجر عورتوں کی. اور سردار کی بیٹیاں سرداری کی جو ہے زوجیت میں آئیں, اور ان کے دشمنوں کا پورا زور ٹوٹ گیا, بلکہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے, وہ اسلام کے اس میں آئے. پھر 11ویں جو خاتون تھی میمونہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے گئے تو میمونہ آپ کے سامنے اور اپنے آپ کو ہبا کیا ہے. جو میں نے کہا نا یہ آیت آئی جس نے اپنے آپ کو ہبا کیا ہو, تو میں اس کا ایک عورت اور تھی جس نے ہبا کیا تھا, لیکن رسول اللہ نے اس سے انکار کیا. یہ میمونہ رضی اللہ آپ کے سامنے, اور اس نے اپنے آپ کو ہبا کیا, یعنی اس نے کہا رسول اللہ میری جان مال صاحب آپ کے لیے میں اپنے آپ کو آپ کے ہبا کرتی ہوں, میں دیتی ہوں آپ کی آزادی کی, آپ چاہے تو نکاح فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا, اس کو آپ نے قبول فرمایا, کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سالی تھی, اور یہ اہل نجد کا سردار تھا زیاد. تو زیاد ان کا بہنوئی تھا. خالد بن ولید ان کے بھتیجے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 7 ہجری کو جو عمرہ کرنے گئے تھے صلح حدیبیہ کے دوسرے سال, تو اس میں یہ ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہبا کیا تھا, رسول اللہ نے نکاح قبول فرمایا. اس کے بعد یہ وہ ان کے اثرات تھے کہ اہل نجد پورا کا پورا مسلمان ہو گئے, ان کا بہنوں بھی مسلمان ہوا, اور اہل نجد کے لوگ بھی مسلمان, سارے نجدی مسلمان ہو گئے, اور خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے, اور وہ مدینے میں آ گئے. 7 ہجری میں نکاح کے بعد یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد مقوقس شاہ مصر تھا, مصر کا بادشاہ, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خط پڑھا اسلام کی قبولیت کے بعد, اسلام کی دعوت کا, تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک شام سے یہ بھیجا, لباس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں, اور 2 لونڈیاں بھیجی ہیں. اس میں حضرت ماریہ قبطیہ تھی. تو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ چونکہ لونڈی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آخر تک رہی. تو یہ اس پہ لوگ بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیوں نہیں کر دیا, کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ آزاد کرنے کی بات کہی تھی کہ لونڈیوں کو آزاد کیا جائے. بات پہ ہے نا کہ بھئی روزہ ٹوٹ جائے تو غلام کو آزاد کر دے, یا کوئی قسم توڑ دے تو غلام کو آزاد کر دے. رسول اللہ نے ان کو آزاد نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے کی روایات, اس کا رواج, وہ کلچر ہم کو معلوم ہونا چاہیے. وہاں جو ہے یہ بہت عام بات تھی, لوگ جانوروں کی طرح جو ہے انسانوں کو رکھتے تو غلام بنا کر. یہ تو اسلامی نے سب سے پہلے جو ہے قدم اٹھایا اور ان کو انسانوں کی برابری میں کھڑا کیا لا کر, اور غلامی اور باندی پھر سے نئے سرے سے بنائے جانے کو حرام قرار دیا, اور جو تھے پہلے سے ان کو آزاد کرنے کو اس نے پروموٹ کیا آہستہ آہستہ. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ کی اب وہ گھر میں آ گئی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی میں تھی. یہ چونکہ ہماری یہ بھی ایک ماں کی حیثیت سے ہمارے ہے امہات المومنین میں, ان کو آزاد اگر کر دیتے آپ, تو وہ جو سورہ احزاب کی آیت اوپر پڑھی میں نے 50ویں, اس کے تحت پھر کوئی ایسی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی ملکیت میں ان کو آپ اپنے پاس رکھیں گے. اس کے علاوہ پھر وہ جیسے پڑھا نا میں نے, قریبی رشتہ دار وہ بھی جو مہاجر ہوں,
اور مال فے یا ہبہ کرنے والی، یہ 4 کے علاوہ آپ کوئی شادی دوسری نہیں کر سکتے. تو پھر یہ جو آزاد ہو جاتی تو پھر یہ کہاں رہتی، یہ کہاں جاتی ہے؟ تو مومنین کی ماں کی حیثیت میں تھی. تو آپ نے پھر ان کو آزاد نہیں فرمایا کیونکہ یہ آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے. تو یہ مصلحتیں تھیں الگ الگ جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. یہ نکاح سب 53 سال کی عمر کے بعد ہوئے، آخری کے 6-7 سالوں میں. یعنی جس شخص نے پوری جوانی اس قدر پاکیزگی میں گزاری ہے اور آپ کا آخری وقت تک ظاہر اللہ کے رسول تھے آپ اور پوری دنیا کے لیے آپ اسوہ اور نمونہ ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخری میں ان کو کیا ہوا کہ اتنی ساری شادیاں کر دی انہوں نے. تو بھئی سوچنے کی بات ہے کہ جب جوانی جو عمر ہوتی ہے جس میں جس شخص نے شادی نہ کی ہو، دوسری شادی نہ کی ہو، کبھی سوچا بھی نہ ہو، ان کے انتقال کے بھی 2 سال بعد تک نہ سوچا ہو، تو آخر کیا ہوگا کہ 53-54 سال کے آنے کے بعد جو ہے پھر وہ شادیاں کرتا رہے. اور وہ بھی وہ ساری وہ عورتیں جو تھیں وہ تو مطلقہ بیوائیں زیادہ تر اس کے اندر موجود تھیں. کیا یہ سوچنے کی بات ہے، ورنہ وہ تو مدینے کے سردار تھے، ان کو کیا کمی تھی؟ پھر وہ اگر ایسا ہی ان کو نعوذ باللہ شوق ہوتا، نعوذ باللہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر تو مدینے کے سردار تھے، بلکہ پورا عرب آپ کے زیر نگی تھا، کیا نہیں مل سکتا. تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کماری تھیں، اور وہ جو مصلحت اس کے پیش نظر تھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواتین کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ ڈائریکٹلی خواتین بہت سی چیزوں میں شرماتی ہیں، خواتین سے متعلق مسائل میں وہ رسول اللہ کی بیویوں کی طرف ہی رجوع کرتی تھیں. اور یہ بنداز جو ہے اپنی پرائیویٹ لائف کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پبلکلی جو ہے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اسوہ قائم رہے. جیسے حیض سے متعلق احکام ہیں، جنابت کے غسل سے متعلق احکامات ہیں، اس کو تفصیل سے حضور کے، اور اعتکاف میں جو معاملات ہیں وہ سارے حضور کے حضرت عائشہ نے بیان کیے. یہ مسئلہ ہمارے سامنے، یہ چیز ہمارے سامنے موجود رہے. ظاہر ہے اتنا سارا موقع ایک دعوت کے دوران تو نہیں رہتا کہ ہم مختصر وقت میں اس کو سمجھا سکیں، لیکن جاننے والا اگر کوئی آدمی ہے تفصیل سے بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو ہم یہ ساری چیزیں اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا اللہ ہم کو جو ہے یہ سب چیزیں سمجھ کے اور ہمارے دل کو جو اسلام کی کھول دے. بات یہ بتا دی یا نبی